کیجئے، پہاڑ بھی اللہ کے ذکر کریں، درخت بھی اللہ کا ذکر کریں، پتھر بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جو ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پر ذکر اللہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذکر الہی کے موضوع پر ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے مولانا عبدالحبیب عطاری سے، وہ پہلے بیان آپ سماعت کریں۔ پہاڑوں کو بھی اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا۔ جی ہاں، ہمیں لگتا ہے نا بے جان ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 79، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا، وہ پہاڑ تسبیح کرتے۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ویسے تو پہاڑ ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن سبحان اللہ حضرت داؤد کی شان یہ تھی کہ آپ پہاڑوں کی تسبیح اور ذکر کو سن لیا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، پہاڑ بھی اللہ کے ذکر کریں، درخت بھی اللہ کا ذکر کریں، پتھر بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جو ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پر ذکر اللہ نہیں ہوتا، حالانکہ ذکر اللہ کی اللہ اکبر کیسی فضیلت ہے اور کتنی آسان نیکیاں ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو عقیل رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ صبح کے وقت پہاڑ ایک دوسرے کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہاڑ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہاڑ پوچھتا ہے اے فلاں، کیا آج تیرے قریب سے کسی اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا ہے؟ تو پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں۔ پہلا کہتا ہے اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، مگر میرے قریب سے کسی اللہ کے ذکر کرنے والے کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پہاڑ بھی حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے قریب سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرے۔ چلو یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب بھی پہاڑوں میں جائیں، ریگستانوں میں جائیں، جنگلوں میں جائیں، جدھر جایا کرو نا، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیا کرو تاکہ وہ زمین گواہ ہو جائے، وہ پہاڑ گواہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی یہ کس نے زمین کے اوپر کیا عمل کیا ہے۔ اے مدنی قافلوں میں جانے والوں تمہیں مبارک ہو، یہ دعوت اسلامی والے جو ہمیں قافلے میں لے جاتے ہیں نا، کبھی بھاول نگر سے آپ کو ملتان لے جائیں، کبھی لاہور لے جائیں، کبھی کراچی لے جائیں، کبھی جناب سندھ کے کسی علاقے میں لے جائیں، آپ جدھر جدھر جا رہے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سارے زمین کے حصے گواہی دیں گے مولا مجھ پر نیکی کر کے گیا تھا، مجھ پر ذکر کر کے گیا تھا، مجھ پر نماز پڑھ کے گیا تھا۔ مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو سفر کرتے رہتے ہیں مگر 5 وقت کے نمازی ہیں، زمین کے حصوں کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا رہے ہیں۔ اور یہی وہ بندہ سوچے کہ جو میں سفر تو کرتا ہوں مگر ہر زمین کے حصے کو گناہ کا گواہ بنا رہا ہوں۔ فلاں جگہ جا کر جھوٹ بولا، فلاں جگہ جا کر بدکاری کی، فلاں جگہ جا کر شراب پی، فلاں جگہ جا کر اللہ نہ کرے کوئی حرام کام کیا۔ سوچو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ پہاڑ حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے قریب سے کوئی اللہ کا ذکر کر کے گزرے۔ اللہ اکبر، تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یقین کریں یہ اللہ نے اتنی آسان ہمیں نیکی عطا فرمائی ہے، اور فضیلتیں کیسی ہیں آؤ ذرا سنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ہاں بے شک لوگوں کو نہ دیکھا کریں، بعض اوقات آتے ہیں نا اجتماع میں ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی آواز میں ذکر کریں گے، یار لوگ کیا کہیں گے، ہم بلند آواز سے ذکر، لوگ دیوانہ کہیں۔ اپنے رب کو ایسے یاد کرو، اللہ کے ذکر میں شرمانا کیسا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ انعام سنو ذکر کرنے والوں کا، رب قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آئے ہائے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ رب یاد فرمائے، اور یاد کیسے فرمائے گا؟ سنو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا۔ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا، تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے راحت و آرام میں یاد کرو میں تمہیں مصیبت و بلا میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے مجاہدے یعنی نیکیوں میں کوشش سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت میں یاد کروں گا۔ اے لوگوں تم کہو یا ربی، ہائے ہائے اللہ کو پکارو تو صحیح، رب خود فرما رہا ہے اے لوگوں کہو یا ربی، یعنی اے میرے رب، تو رب فرماتا ہے میں کہوں گا عبدی، اے میرے بندے۔ ہائے ہائے، میں رب کو کہوں یا اللہ اور رب کہے اے میرے بندے، مجھے اور کیا چاہیے؟ سنو تم کہو میں گناہگار ہوں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا اللہ گناہگار، تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، سبحان اللہ، فرمایا تم کہو میں گناہگار ہوں، اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا میں غفار بخشنے والا ہوں۔
हाय हाय, हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बंदा मेरा जिक्र करता है, मैं उसके साथ होता हूं। अगर वो दिल में मुझे याद करे, मैं ऐसे अकेला ही याद करता हूं। अगर वो मजमे में मुझे याद करे, मैं उससे बेहतर मजमे यानी फरिश्तों की जमात में उसे याद करता हूं। कैसा खुश नसीब है वो बंदा जिसको रब याद फरमा रहा है, जिसका जिक्र फरिश्तों के सामने फरमा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है, आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज फजूल बातों का टाइम है, हमारे पास अल्लाह के जिक्र का टाइम नहीं। खुदा की कसम, आसान तरीन नेकियों में से अल्लाह का जिक्र करना है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है कितना अजर मिलता है। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन है कि रोजाना ओहद, तुम में से कोई रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करने की ताकत नहीं रखता। 9 मील बड़ा पहाड़ है ना। तो साहबा कहते हैं, हुजूर रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करने की कौन ताकत रखता है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से हर एक ताकत रखता है। और फिर क्या फरमाया? साहबा ने कहा, हुजूर कैसे या रसूल अल्लाह, बताइए। फरमाया, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना ओहद पहाड़ से ज्यादा अजमत वाला है। जरा कहो ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। ना पसीना बहा, ना कोई तकलीफ हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं जिधर बैठा हूं उधर ही बैठा हूं और आका फरमाते, ओहद पहाड़ से ज्यादा सवाब मिल गया। एक और हदीस पाक है ना, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। कितनी देर लगती है, मगर नहीं करते फिर भी। पता है अफदलुल जिक्र हदीस में किसको कहा गया? सबसे अफजल जिक्र। आका फरमाते, अफदलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। है कितना प्यारा जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र। अच्छा, इतने इस्लामी भाई मौजूद हैं, अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं, कौन कौन चाहता है मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा हो? माशाअल्लाह, हर मुसलमान चाहता है, क्योंकि हदीसों में मजमून मिलता है ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो दखल अल जन्नह, वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। इसलिए हर मुसलमान चाहता है। अब हाथ नहीं उठाना, अब मैं आपके दिल के दरवाजे पर एक दस्तक देना चाहता हूं। सब चाहते हो कि मरते वक्त जबान पर कलमा हो। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे हफ्ते में कितनी बार पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार अल्लाह का जिक्र किया, कलमा पढ़ा? कमाल यह है कि मरते वक्त कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ना ही नहीं है। होना क्या चाहिए था कि मैं रोज कलमा पढ़ता है। सुभान अल्लाह, अफजल जिक्र है, जन्नत में दरख्त लगाता, ओहद पहाड़ जितने सवाब कमाता। और मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, मैंने आलिम दीन से बात सुनी थी, जब से सुनी है समझ के दिल को हिला दिया उन्होंने। वो कहते हैं, पता है जब आखिरी वक्त होगा ना, सकरात का आलम होता है, हम चाहते हैं ना मरते वक्त कलमा मिले। सकरात के वक्त जबान भारी हो जाती है, इंसान बात नहीं कर पाता, बड़ी तकलीफ में होता है। फरमाया, अपनी जबान को कलमे का आदी रखो, आखिरी वक्त भी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। जिसकी आदत ही नहीं है कलमा पढ़ने की, क्यों नहीं एक तस्बीह कलमे की मैं पढ़ सकता? क्यों नहीं मैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तकरार कर सकता? फजूल बातें करवा लो हमसे। ना करें ऐसा। पहाड़ जिक्र करते हैं, दरख्त जिक्र करते हैं, पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अशरफुल मखलूकात जो है वो गाफिल है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, ये पहाड़ खौफ खुदा भी रखते हैं, है ना? अजीब बात, ये भी कुरान से साबित है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 74, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। पहाड़ों में भी खौफ खुदा होता है, खौफ के सबब उनसे नहरें बह निकलती हैं, पहाड़ फट जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें खौफ खुदा के सबब लुढ़क जाती हैं। और ये कुरान कह रहा है। आओ एक वाकया सुनिए और बात आपको समझ आएगी कि खौफ खुदा ये नेमत कितनी बड़ी है। अब सुनिए, इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने रास्ते में एक छोटा सा पत्थर देखा, उससे मुसलसल पानी निकल रहा था। आप हैरान हो गए कि पहाड़ों से चश्मे निकलना तो नजर आता है, छोटे से पत्थर से पानी नहीं निकलता। आप हैरान हो गए, तो आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ने उस पत्थर को बोलने की ताकत दी। वो पत्थर कहता है, ए अल्लाह पाक के नबी, जब से मैंने सुना है ना कि जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर है, मैं जब से खौफ खुदा के सबब रो रहा हूं। कुरान में रब ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। कुरान कहता है, ईमान वालो, अपने और अपने घर वालों को उस आग से, उस जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। कुरान तो हम पर नाजिल हुआ है। पत्थर कहता है, जब से मैंने सुना है कि पत्थर भी जाएंगे जहन्नम में, कहता है मैं उस वक्त से रो रहा हूं। हुजूर, जो आप मेरे अंदर से पानी निकलता हुआ देख रहे हैं ना, ये मेरे आंसू हैं।
میں خوف الہی سے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی تھے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دیا. آپ نے کہا یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دیا. آپ چلے گئے, تھوڑے عرصے بعد واپس آئے, وہی پتھر پھر پانی نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے, تجھے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا. تو کیا خوبصورت جواب ملا, ذالک کان بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر. کہتے حضور پہلے جو رو رہا تھا وہ خوف خدا کے سبب رو رہا تھا, اب جو رو رہا ہوں وہ شکر کے آنسو رو رہا. ایسے پتھر ہیں اللہ نے بنائے ہیں, اور اشرف المخلوقات ہم کہلاتے ہیں. ہماری آنکھیں کتنا بہتی ہیں, ہمیں کبھی یہ فکر ہوئی کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. آدمی ایندھن کے طور پہ ڈالے جائیں گے. کبھی غور کیا جہنم کی گرمی کتنی ہوگی؟ بھاول نگر کی گرمی تو مشہور ہے نا, 55 ڈگری دنیا میں پڑ جائے انسان بے بس ہو جاتا ہے, اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا, ہیٹ اسٹروک لگتے ہیں, لوگ مرنے لگ جاتے ہیں. 55 ڈگری. آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا, جو ماؤنٹین کے اندر بڑے بڑے جب آتش فشاں ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے جب لاوا نکلتا ہے تو 700 سے لے کر 1200 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. کبھی سوچیں گرمی کتنی ہو, یعنی قریب کی تمام چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہے جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن جو پہاڑ 1200 ڈگری گرمی برداشت کر سکتا ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈر رہا ہے. تو بتاؤ جہنم کی آگ کی گرمی کیسی ہوگی؟ کبھی ہم نے سوچا, کبھی اس پر آنسو بہائے, کبھی اللہ سے معافی مانگی, کبھی ادھر سے بچنے کا پلان کیا؟ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر فرماتے ہیں جتنا چاہو جہنم کو یاد کرو, تم جہنم کی کسی چیز کا جو بھی تصور باندھو گے جہنم اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان, سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہنم کیسی ہے. ہم لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کر سکے. خدا کے واسطے یہ خوف پیدا کیجیے, یہ پلان کیجیے, زندگی کا ٹارگٹ بنانا ہے کہ مجھے کسی صورت بھی جہنم میں نہیں جانا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا ہے. اور اگر نہیں جانا ہے تو پھر کوئی پلاننگ کرنی ہوگی نا. کام جہنم والے کروں اور تمنا جنت کی کروں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا اپنے کلام میں, کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کام کون سے کر رہا ہوں؟ جہنم میں جانے والے. شوق کس چیز کا ہے؟ جنت کا. ارے کام بھی تو سدھارو نا. بھاول نگر سے ایک روڈ جا رہا ہوگا لاہور, ایک جا رہا ہے کراچی. بندہ کراچی کے روڈ پہ بیٹھ جائے, سواری میں بیٹھ جائے, کہے دعا کرو لاہور پہنچ جاؤں. لوگ کیا کہیں گے, بھائی روڈ چینج کرو, سواری چینج کرو اگر لاہور جانا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہے دنیا میں, مگر بہت بڑی تعداد جہنم میں جانے والے راستے پر چل رہی ہے, روز چل رہی ہے, تیزی سے چل رہی ہے. کسی کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی حرام کما رہا ہے, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے, کوئی بھائی بہنوں سے لڑ رہا ہے, کوئی بیوی بچوں پر زیادتی کر رہا ہے, کوئی وارثوں کا حق مار رہا ہے, کوئی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے. سوچتے نہیں کہ مرنا ہے, جانا ہے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں, وہاں فیصلہ ہوگا. اس دن ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا. پتہ ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں, اس میں ایک آیت ہے, سمجھ آ جائے گی نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. حضرت آدم فرماتے ہیں یا اللہ, حضرت آدم کو حکم ہوگا اے آدم مجرموں کو نیکوکاروں سے پرہیزگاروں سے الگ کرو. حضرت آدم کہیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ فرمان ہوگا 1000 میں سے ایک کو الگ کر دو, یعنی 999 مجرم ہوں گے اور ہر 1000 میں ایک جنت میں جائے گا. کبھی سوچا آپ نے میرا کیا بنے گا, میں کس لائن میں لگوں گا؟ آج دنیا میں بڑا ایک فینومینا ہے, پروٹوکول ہونا چاہیے یار, ذرا بات ہونی چاہیے, ایئرپورٹ پہ الگ لائن ملنی چاہیے. میں شناختی کارڈ آفس میں جاؤں تو ذرا وی آئی پی لائن سے گزر جاؤں, فلاں جگہ جاؤں تو مجھے ذرا وی آئی پی جگہ پر بٹھایا جائے, وی آئی پی انکلوژر میں جگہ مل جائے. دنیا میں پروٹوکول دیکھتے ہو, اگر قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس دن نیکوکاروں کی لائن میں لگنا نصیب فرمائے. 1000 میں ایک ہوگا قیامت کے دن. تو یہ آج دنیا کو نہیں پتا نا میں کیا ہوں اندر سے, آپ کیا ہیں. ہمیں تو دنیا بڑا نیک سمجھتی ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں بڑے نیک ہیں حضرت, آپ تو بڑی, آپ لوگ دعائیں کرواتے ہیں ہم سے. اللہ جانتا ہے اندر کا حال کیا ہے. اصل چیز تو رب جانتا ہے نا. پتہ ہے قیامت کے دن حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب یہ مجرموں کی لائن لگے گی نا, الگ الگ کیا جائے گا, بائفرکیٹ کیا جائے گا, تو امام مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی نیکوکاروں کی لائن میں ہوگا. ایسے بھی مبلغ ہوں گے, بیان کرنے والے ہوں گے جو مجرم کی لائن میں ہوں گے, اور ان کا بیان سن کر نیک بننے والا نیکو کی لائن میں ہوگا. وہ کہیں گے اس کو کہ حضرت آپ کا تو بیان سن کے میں نیک بنا تھا, آپ ادھر کدھر؟ تو ان میں سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو بیان سناتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. تمہیں لگتا تھا میں نیک تھا مگر میں اندر سے نیک نہیں تھا. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہاڑ رو رہے ہیں, پتھر رو رہے ہیں کہ جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پتا ہے نا کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے, کچھ جنت میں جائیں گے.
مگر اپنے اعمال دیکھ کر, اپنا کردار دیکھ کر, اپنی عادتیں دیکھ کر یہ شرم کیوں نہیں آتی ہمیں کہ مرنے کے بعد اگر ادھر ڈال دیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آؤ میں آپ کو ایک اور قرآن پاک کی آیت, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے. بزرگان دین کا حالت کیا ہوتی تھی؟ نیک ہو کر, اللہ کے ولی ہو کر. حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک لگاتار روتے رہے. آپ سے پوچھا گیا حضور اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عزیزوں, جب قیامت کا ہولناک دن یاد آتا ہے, وہ دن جب والدین کو اولاد کی فکر نہیں ہوگی, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا. جب یہ منظر یاد آتے ہیں تو پھر ہنسی نہیں آتی. جس کے سامنے ایسا دن آنا ہو اور جسے اپنا انجام بھی معلوم نہ ہو تو اسے ہنسی کیسے آ سکتی ہے؟ ذرا غور کیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بزرگان دین 40 سال تک روتے تھے. کاش ہمیں بھی رونا نصیب ہو جائے. اور سبحان اللہ, جو خوف خدا کے سبب روتا ہے نا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آنکھوں تک پہنچے, اللہ پاک جہنم حرام کر دیتا ہے. مگر خوف خدا کے سبب رونا نصیب تو ہو. ایک حدیث پاک میں ہے, خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. اب ذرا غور کیجیے, یعنی دودھ تو تھن میں نہیں جا سکتا نا, تو فرماتے جیسے نکلا ہوا دودھ تھن میں نہیں جاتا, خوف خدا سے رونے والا دوزخ میں نہیں جائے گا. دوزخ سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کریں, کبھی تہجد میں اٹھ جایا کریں, اپنے گناہ یاد کر اللہ پاک سے معافی مانگیں. اور یہ خوف خدا کے آنسو یہ دل کا میل دھونے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے بہت کچھ سنا, اب آئیے ایک حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا اللہ پاک کے ہاں عہد ہے, اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اتنی نیکیوں کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اتنا عمل لے کر آئے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ برداشت نہ کر سکے. اس وقت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آئے گی اور قریب ہے کہ وہ اس کے تمام اعمال ختم کر دے, مگر اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے اعمال بڑھا دے گا. یعنی نیکیاں بے شک ہیں مگر اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جو اس نے نعمتیں دی ہیں یہ اسی کی مہربانی ہے, ورنہ ساری زندگی اس کا ذکر کرتے رہیں تو آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا, زبان کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذکر الہی کیجئے, اللہ کی یاد دل میں بسائیے, اللہ سے محبت کیجئے. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک ایک شخص کو جنت سے اور ایک کو جہنم سے نکال کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا. سنو واقعہ, ان دونوں کو, جنتی کو جہنمی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. جنتی سے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے جنت کو تو نے کیسا ٹھکانہ پایا؟ تو کہے گا یا اللہ لوگ تو بہترین ٹھکانہ قرار دے رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ جنتی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا. اللہ پاک جہنمی سے فرمائے گا تو نے جہنم کو کیسا ٹھکانہ پایا؟ کہے گا یا اللہ یہ تو لوگ برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں, جہنم کے سانپ بچھو دیگر قسم کے عذابوں کا ذکر کرے گا. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے اگر میں تجھے آگ سے رہائی بخشوں تو مجھے کیا دے گا؟ اللہ بندے سے فرماتا ہے میں تجھے بخش دوں تو مجھے کیا دے گا؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرے پاس کیا ہے جو میں تجھے دوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں تجھے سونے کا پہاڑ ہوتا تیرے پاس تو کیا تو سونے کا پہاڑ مجھے دے دیتا جہنم سے رہائی کے بدلے؟ ایسا عذاب ہوگا, ایسی تکلیف ہوگی. بندہ کہتا ہے ہاں میرے مالک میں سونے کا پہاڑ بھی تجھے لوٹا دوں گا. مگر اب رب فرماتا ہے میں نے تو تجھ سے سونے کے پہاڑ سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے پکارے گا تو میں تیری دعا قبول کروں گا, مجھ سے مغفرت کرے گا, طلب کرے گا تو تیری بخشش کر دوں گا, اگر مجھ سے سوال کرے گا تو عطا کروں گا. مگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا رہا. اے مسجدوں سے دور رہنے والوں, اے نمازوں سے دور رہنے والوں, اے سجدوں سے دور رہنے والوں, اے دعاؤں سے دور رہنے والوں, وہ تو بخشنا چاہتا ہے, اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم بخشے جائیں. فارسی کا مقولہ ہے نا رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے, وہ تو بخشنا چاہتا ہے. مگر ہم ہیں جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے, ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے, ہم ہیں جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. ہمیں اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب کسی مشکل میں آ جائے, پریشانی میں آ جائے, کاروبار اٹک جائے, کوئی مقدمہ ہو جائے, بندہ اچانک مسجد میں نظر آنے لگ جاتا ہے, تسبیح ہاتھ میں نظر آتی ہے, بھائی خیریت تو ہے, فلاں مشکل میں آ گیا, بس یا اللہ مشکل سے نکال دے, یا اللہ پریشانی دور کر دے. جیسی پریشانی دور ہوئی بندہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ ارے اللہ کو شکر کے زمانے میں بھی یاد رکھو, اللہ کی بارگاہ اللہ سے دوستی ایسی کرو
کہ ہمیں خوشیوں میں بھی رب یاد رہے، غموں میں بھی رب یاد رہے۔ سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو، ذکر الہی مومن کے لیے روح کے غذا کے طور پر کام کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کی جائے یا بدن سے کی جائے یا مال و دولت سے کی جائے۔ بہرحال روح کا غذا ہے ذکر الہی، چاہے فرائض واجبات کے طور پر کیا جائے، چاہے سنت اور مستحبات کے شکل میں کی جائے۔ بہرحال ہر شکل میں ذکر الہی روح کا غذا ہے، سو اس سے ہمیشہ کرے، اور ذکر الہی کا بہترین طریقہ پنجگنا نماز، اس سے ادا کرنا ہے باجماعت سے۔ سو دوستو، یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو آگے دوسرے تک شیئر کیجئے، اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔